نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت جنات اور انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو ہی صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد اللہ رب العزت کا ان سے نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی کہ دنیا کے اندر دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اب ان آیات اور اس حدیث کی روشنی میں کیا دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کو کمانا کیا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بندگی کا لفظ استعمال کیا کہ تم صرف اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تو جس بھی معاملے کو ہم دنیا کے اندر کرنا چاہیں اور اللہ کی بندگی کے لیے کرنا چاہیں تو اس معاملے کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، اور اجازت ہی نہیں دیتی بلکہ اس سے بڑھ کر اس پہ ہمیں انعامات کا اعلان بھی فرماتی ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع الصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اگر سچا تاجر ہوگا، امانت دار تاجر ہوگا، تو وہ کل قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور اللہ کے نیک لوگوں میں شمار کیا جائے گا، ان کے ساتھ اس کا حشر نشر ہوگا۔ تو ان آیات، ان احادیث کی روشنی میں ہم دنیا کو تو حاصل کریں، لیکن دنیا سے بے رغبت ہو کر، کہ دنیا کو اس درجے میں حاصل کیا جائے کہ دنیا کی محبت دل کے اندر نہ آ جائے۔ اس کی پرکھنے کی صحیح معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر اس دنیا کو حاصل کرتے ہوئے اللہ رب العزت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے اور صحابہ کے آثار کو چھوڑ دیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہمیں دنیا سے محبت ہو گئی ہے اور دنیا کی محبت ہمارے دل میں داخل ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، چھوڑ دیا۔ دوسرے نمبر پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر دنیا کی محبت اور اس کو حاصل کرنے کی مثال ایسے سمجھیں کہ ایک کشتی اگر پانی میں، سمندر میں چل رہی ہے تو وہ تب تک اس کی سطح پر چلتی رہتی ہے جب تک کہ وہ پانی اس کشتی کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ جو ہی پانی اس کشتی کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ کشتی پھر سمندر کی سطح پر نہیں ٹھہرتی بلکہ اس کے اندر ڈوب جاتی ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت کے حکم اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے اپنے دلوں کے اندر اس کو جگہ دیں اور باقی دنیا کی سطح کے اوپر چلتے رہیں اور دنیا کو حاصل کرتے رہیں، لیکن اس کی محبت کو اپنے دل کے اندر ایسے ہی داخل نہ ہونے دیں جس طریقے سے کشتی کے اندر پانی داخل ہونے سے میں اور آپ بچتے ہیں۔ تو دنیا کی کوشش کرنا، دنیا کے وسائل جمع کرنا، یہ اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے ہے، تو یہ پھر میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے بعد ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، اللہ کے دین کی خدمت کریں، اپنے مال کو، اپنے سرمایہ کو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لگا دیں، اور اسی طریقے سے ہم صحابہ کی سنت پر بھی عمل کر لیں، کیونکہ صحابہ میں سے بعض مالدار بھی تھے، تاجر بھی تھے، اور بعض اس میں سے اپنا پورا کا پورا مال اللہ کی راہ میں لگانے والے بھی تھے۔ تو یہ ساری کی ساری صفات اللہ رب العزت کی بندگی کے اندر رہیں گی
تو یہ میرے اور آپ کے لیے نجات کا سبب بنے گی۔ اگر ہم اس کو بندگی کی حد سے نکال کر صرف اپنا مقصد بنا کر حاصل کر لیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں تم سے کوئی رزق کا سوال نہیں کرتا، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ، بلکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں تو خود دینے والا ہوں، میں تو بہت طاقتور ہوں، لہذا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو تمہیں صرف اور صرف میری بندگی کرنی چاہیے، اور دنیا کے جس پہرائے میں تمہیں اللہ نے خدمت کا موقع دیا ہے وہاں پر اللہ کے بندوں کی خدمت اس نیت سے کریں کہ گویا کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چل رہے ہیں، جو صحابہ کے درمیان مواخات کا معاملہ تھا اس کو پرچار دے رہے ہیں، تو پھر یہ میرے اور آپ کے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ وگرنہ دنیا سے اتنا ہی دور رہنا چاہیے جتنا کہ بندہ اپنے آپ کو آگ سے بچائے یا سمندر میں رہ کر پانی سے بچاتا ہے۔ تو اذهب فی الدنیا یحبک اللہ، کہ اگر تم دنیا کے اندر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کر لے تو دنیا سے بے رغبت ہو جائے، یعنی دنیا کی محبت کو اپنے اندر اثر انداز ہونے نہ دو۔ آج جو ماحول نظر آ رہا ہے سارا کا سارا یہی ہے کہ لوگوں نے اللہ کی محبت کو ایک طرف رکھ کے دنیا کی محبت کو اپنے اندر داخل کر لیا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ تاجر نظر آتا ہے لیکن سچا نظر نہیں آتا، آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے امانت دار نظر نہیں آئیں گے، بہت سے آپ کو شعبوں کے اندر مختلف قسم کے آپ کو کرتے ہوئے کام لوگ نظر آ رہے ہوں گے لیکن ان کے اندر ایمانداری نہیں ہوگی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ پھر اللہ رب العزت ان کو پسند نہیں فرماتے۔ آج بھی اگر فلسطین کے مسئلے کے اوپر ہمارے دلوں کے اندر اور پوری امت مسلمہ کے مسلمان حکمرانوں کے اندر اللہ کی محبت ہوتی، دنیا کی محبت نہ ہوتی، تو مجال نہیں تھی کہ کفر اور ظلم مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ لیتا۔ لیکن جب دنیا کی محبت آ گئی تو اب یہی فکر میں ہے کہ اگر ان کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہیں یا ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے اور پھر ہم ان سے اپنے دنیا کے معاملات طے نہیں کر پائیں گے، تو ان کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے اور اللہ کا ساتھ چھوڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کو اہمیت نہیں دیتے، یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ حج کے آخر میں فرمائی کہ ما قدر اللہ حق قدری، کہ انہوں نے اللہ کی قدر جس طریقے سے کرنی چاہیے تھی ایسی نہیں کی۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ تو بہت طاقتور ہیں، اللہ تو غالب ہیں، اللہ تو غلبہ دینے والے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ کیا ہے؟ آج بھی اگر اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں ڈال لیں تو اللہ جو دو صفت اپنی بتا رہے ہیں کہ اللہ طاقتور ہیں، کوئی اور دنیا کے اندر طاقتور نہیں ہے، تو اللہ ہی طاقت دینے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت غالب ہیں تو اللہ رب العزت غلبہ دینے والے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کو حاصل کر لیں، اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں تو دنیا کے اندر غالب ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے تو پھر ہم سارے کے سارے اس دنیا کے اندر خسارے میں چلے جائیں گے، اور خسارہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر بھی پسپائی، ذلت، رسوائی، لیکن اگر ہم اس طریقے سے نہیں کرتے تو پھر ہم اپنے آپ کو برباد کر بیٹھیں، اور اللہ رب العزت جس کا ساتھ دیتے ہیں کامیاب وہی ہوتے ہیں۔ آج بھی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسلمان اگرچہ ان لوگوں کی مدد روکی جا رہی ہے کہ دنیا کے مسلمان ان کی مدد نہ کریں، اور عالم کفر اپنے کفر کے اوپر جمے ہوئے ظالموں کی مدد کر رہا ہے، ان کی مدد بھی ان کے پاس آ رہی ہے، پھر بھی انہی لوگوں کو جھکنا پڑا کہ بھائی امن کی طرف آ جائیں، بات چیت کی طرف آ جائیں، مفاہمت کی طرف آ جائیں، کیونکہ مسلمان کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت آ جائے تو پھر اللہ رب العزت اپنی صفت کے تحت ان لوگوں کو دنیا کے اندر طاقت بھی دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی صفت کے تحت ان لوگوں کو دنیا میں غلبہ بھی دے دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے ان صفات کے اوپر یقین نہیں رکھتے وہ لوگ ایمان کامل نہیں رکھتے، اور جو لوگ دنیا کو بس
ایسے ہی حاصل کیے جا رہے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے تو پھر ان کی ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اگر دنیا کو اللہ کی بندگی کے لیے حاصل کیا جائے تو یہ دنیا جتنی بھی آئے گی اطمینان بخش ہوگی، سکون والی ہوگی، وگرنہ دنیا کے حاصل کرنے میں کوئی اطمینان اور سکون نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اذهب فی الدنیا یحبک اللہ، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو دنیا کے اندر دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ اسی کے اندر ایک مسلمان کی فلاح ہے، اسی کے اندر مسلمان کی کامیابی ہے۔ مسلمان کے لیے قرآن اور سنت یہی رول ماڈل ہیں۔ مسلمان اگر اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ دیکھتا ہے تو مسلمان خسارے میں چلا جاتا ہے۔ جو سورہ عصر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں کہ مگر ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، حق کی تلقین کرنے والے اور صبر کا ایک دوسرے کے اوپر استقامت سے جمے رہنے والے اور مشورہ دینے والے، یہی لوگ خسارے سے بچنے والے ہیں۔ لیکن اگر ان صفات کو چھوڑ کر دوسری صفت کی طرف جاتے ہیں تو یہ خسارے کو میں نے اور آپ خود اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی ناکامی ہے، خسارہ اور نقصان، بربادی ہے جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ ادارے یکجہتی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ جانی اور مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مل کر ہمارے ملک کے نظام کو اسلامی نظام میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے بھی ہم سب کو آواز اٹھانے کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ خصوصاً فلسطین کے شہداء کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں شہید ہوئے یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ لوگوں کو اسلام کے اندر جوک در جوک داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا رب۔